اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سوال نماز کے لیے سبق 11B میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گاڑی کو سپیڈ لگا سکتے ہیں، تو یہ گرامر کی اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو یہ ہمیں بھی گرامر سمجھ میں، قرآن سمجھ میں ہمیں بھی سپیڈ لگائے گے۔ لہذا اس کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے گرامر کے پارٹ کو توجہ کے ساتھ۔ تو کیا آپ نے سبق پچھلا پڑھا جی؟ پڑھ کے آئے ہیں جی؟ پڑھیں گے تو بات بنے گی نا جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب یہ گرامر ہے جی فعل ماضی میں۔ آج یہ کتنے فعل ہیں جی؟ ورب کتنے ہیں؟ 4۔ پہلا کیا ہے؟ ضربا، سمعا، علما، عملا۔ اچھا، یہ جو پہلا ہے نا جی، یہ ہم نے پہلے 2 پیٹرن پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کون سا تھا؟ فعالا، اس کے بعد فاتحہ، پھر جعالا۔ وہ 3 تھے ایک پیٹرن کے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا پیٹرن کیا پڑھا؟ نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا۔ 4 تھے اس کے اندر۔ اب یہ تیسرا جو ہے نا ہمارا، یہ الگ ہے، لیکن اس کو ہم نے آخری جو ہمارے جو فعل ماضی ہے نا جی، اس میں اس کے ساتھ بنا دیا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ اکیلا ہے، اکیلا آگے اس کا پتہ چلے گا یہ اکیلا کیوں ہے۔ جب ہم پڑھیں گے نا جی آگے جا کے فیوچر، تو پھر پتہ چلے گا یہ یہاں کیوں اکیلا رکھا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ہم نے اس لیے جوڑا ہے تاکہ اس کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکے۔ ادروائز ضربا الگ ہے، یہ اس کا پیٹرن ہی الگ ہے، اور بے شمار ایسے الفاظ ہیں جو کہ ضربا کے پیٹرن کے اوپر آئیں گے، لیکن وہ آگے چلیں گے تو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ سمجھیں کہ ضربا جو ہے یہ اس کا تیسرا پیٹرن ہے۔ چوتھا پیٹرن یہ ہے، پہلا پیٹرن کیا تھا؟ فعالا والا، اور اس کے آگے کیا تھا؟ فاتحہ، پھر آگے کیا تھا؟ جعالا۔ یہ نمبر 1 پیٹرن ہے۔ دوسرا پیٹرن کیا تھا؟ نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا، ٹھیک ہے، وہ دوسرا پیٹرن۔ اور تیسرا پیٹرن میں صرف یہ ایک ہی ہے۔ چوتھے پیٹرن میں یہ تیسرا جو آخری پیٹرن ہے نا، یہ دوسرے لفظ کے اندر زیر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ باقی جتنے بھی پیٹرن پڑھے ہیں ان سب کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ اب اس کے نیچے زیریں لگی ہوئی ہیں، یہ لہٰذا یہ چوتھا پیٹرن الگ ہے ہمارا۔ اچھا، اب جناب یہ جو ہے اس کی پریکٹس شروع سے ہم کر رہے ہیں۔ شعیب آپ کریں بھائی، شعیب بیٹا جی، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کے کیجیے۔ اب یہ کتنا ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کون کرے گا؟ سنیے، دیکھیے، بولیے، پہلے سوچئے، ہاں بولیے، دوبارہ شروع سے۔ سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کے کیجیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اس کی پریکٹس آپ کو گھر میں بھی کرنی چاہیے۔ تو اس کا فائدہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم آگے گرامر کے اندر ان اشاروں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ہر بار ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ ذہن کے اندر یہ سلائیڈ پیوست ہو جائے کہ یہ ساری کی ساری علامتیں جو ہیں نا یہ کس کی ہیں؟ اسم کی ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب، مکہ وغیرہ، یا صفت کسی کی ہو سکتی ہے، مومن، مسلم۔ تو یہ فعل ہے، فعل سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں جس الفاظ کے اندر ہوں گی نا تو ہمیں پتہ چلے گا یہ فعل ہے، یہ ورب ہے۔ تو اب حرف کیا ہوگا؟ نہ وہ فعل ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی اسم ہوگا، لیکن ان دونوں کو جوڑے گا۔ جس طرح بڑی اچھی آپ کوئی ہانڈی پکا لیتے ہیں، بڑے بڑے اس کے اندر جناب علی آپ مرغی ڈال لیتے ہیں اور بھی چیز ڈال، لیکن نمک نہ ڈالیں تو کوئی کھائے گا؟ نمک دیکھو یہ ایسی ان کی بات ہے، جب یہ نہیں ہوں گے تو عبارت کا حسن ہی ختم ہو جائے گا۔
عبارت کی سمجھ نہیں آ سکے گی، حالانکہ یہ بالکل یہ لفظ الگ الگ حروف ہیں، تو اس لیے ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ ابھی نمک ہوگا تو ذائقہ بنے گا، تو اسی طرح عبارت کے اندر حسن بھی آئے گا جب یہ لگیں گے۔ تو اب یہ اسم کے ساتھ ہم نے یہ کچھ ضمیریں جوڑی ہوئی ہیں، یہ سارے کی ساری، اس طرح یہ پھر فعل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ تا تو تم نا، یہ تا آپ ہیں، تو میں ہوں، تم آپ سب ہیں، نا ہم سب ہیں، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی پریکٹس بار بار کرنی ہے، تا تو تم نا، ٹھیک، یہ 4 چیزیں تو ہو گئی۔ تو اب یہ شروع میں دیکھا جب واو الف آ جائے فعل کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک علامت ہے، یہ بھی ایک علامت ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کوئی غیب میں کافی بندے ہیں، غیب کے زیادہ بندوں کے پاس جو ہے یہ اس کے لیے علامت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو اصل شروع میں جو حرف ہوتا ہے، جو بھی حرف ہوگا وہ اس کا ایک اپنی شکل صورت پہلے ہوگی، جیسے ایک فعال ہے، فاتح ہے، وہ ایک شروع میں سٹارٹ کی شیپ ہوگی، شکل ہوگی، تو اس کے بعد پھر یہ علامتیں لگنا شروع ہو جائیں گی، واو الف آئے گا، تا تو تم نہ آئے گا، تو یہ بعد میں سفکس آ رہے ہیں۔ سفکس کس کو کہتے ہیں کہ وہ علامتیں جو کہ کسی الفاظ کے آخر میں لگتی ہیں، آخر میں لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ ان کو یاد یہ رکھنا کہ یہ فعل ماضی جو ہے نا اس کی علامتیں فعل کے آخر میں آتی ہیں۔ جب ہم فعل مضارع پڑھیں گے، فعل فیوچر پڑھیں گے نا، ٹینس فیوچر والا جو فعل ہے، تو اس کی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ یہاں شروع میں لگیں گی۔ فعل ماضی کی علامتیں کہاں لگتی ہیں جی؟ آخر میں، تو وہ کیا ہے؟ تا تو تم نا، جتنے بھی فعل ہیں، جتنے بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہاں یہ واو الف لگے گا تو مطلب کیا ہوگا کہ جو غیب کے اندر زیادہ بندے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر شروع میں فعل کی پہلی جو حالت ہے اگر وہ آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک کی بات ہو رہی ہے، وہ جو کہ غیر حاضر ہے، جو کہ غیب ہے، فعلا فعلو۔ تو علامتوں کو آپ نے یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ پہلا جو فعل ہوتا ہے وہ اصل اپنے شیپ کے اندر، شکل و صورت کے اندر صحیح ہوتا ہے، آگے پھر اس کے بعد اس کے آخر میں کچھ علامتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہر فعل ماضی کے اندر یہی علامتیں ہیں، جو مرضی بھی فعل آ جائے گا اس کے آگے علامتیں ہی آئے گی۔ جب آپ دیکھیں گے جی فعل کے آخر میں علامتیں آ رہی ہیں، واو الف آخر میں ہے، تو یہ غیب کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر پہلا فعل ہے اس کے اوپر یہ زبریں آ رہی ہیں تینوں، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ کسی ایک بندے کی بات ہو رہی ہے جو کہ غیب کے اندر ہے۔ فاتحہ زبریں لگی ہوئی ہیں، فعلا تینوں زبریں ہیں، جعلا تینوں زبریں ہیں، آگے اب اس کی سفکس لگیں گے، آگے علامتیں آخر میں لگیں گی، جعلا جعلو، واو الف لگ گیا جی، پھر جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا آخر میں لگی ہے نا۔ تو ان کو یہ آپ نے یہ انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے، دیکھو اب یہ اسم جو ہیں یا حرف کے ساتھ بھی آیا، یہ کتابوں کا ٹھیک ہے نا جی، کتابوں کا، آپ کی کتاب، کتاب بھی میری کتاب، ٹھیک ہے، آگے کتابکم، کتابنا، ٹھیک ہے، آپ سب کی کتاب، کتابکم، کتابنا ہماری کتاب۔ یہ اسم کے ساتھ یا حرف کے ساتھ یا ادھر لگے ہوئے حرف کے ساتھ۔ اب من کا، یہ حرف پڑھے نا آپ نے، من پڑھا ہوا ہے نا، من کا، منی، منکم، منا، تو یہ اوپر اسم کے ساتھ یہ ہے، یہ کتاب اسم ہے، یہ حرف ہے من، یہ سارا حرف ہے، اس کے آگے یہ سب لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ آگے ورب آ گیا، ورب کی یہ علامتیں کہیں لکھ لینی ہیں، اپنے ذہن نشین کر لینی ہیں کہ فعل ماضی جب بھی آئے گا وہ اپنے جو ہے نا شکل و صورت میں پہلا جو لفظ ہوگا وہ قائم دائم ہوگا، اوپر 2-3 ضربیں ہوں گی، اور اگر سامیہ کا پیٹرن آ جائے گا تو پھر اس کے جو درمیان والا جو ہے نا حرف اس کے نیچے زیر آ جائے گی۔ یہ 4 ہی پیٹرن ہیں۔ جی یہ دیکھو زیادہ تر جو ہے نا وہ 3 الفاظ سے بنتے ہیں، یہ آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ فعل ماضی جو ہو گیا، اسی طرح فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا،
ٹھیک ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا، فعل ماضی جو ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ دیکھو فعلا، ٹھیک ہے جی، اس نے کیا، غیب میں ہے کوئی بندہ، اس کے لیے ایک اشارہ ہے، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، ٹھیک ہے، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، ٹھیک ہے، فعلت۔ اب یہ جو ایک عورت نے کیا، اس کی علامت جو ہے آپ نے ذہن نشین یہ کرنی ہے کہ عورت جب بولتے ہیں لفظ تو آگے تا آتا ہے، تا آتا ہے نا، عین واو را آگے تا، آخر میں تا آتا ہے نا جی۔ تو جو اصل فعل ہے نا ہمارا یہ فعلت، جاءلت، فاتحت، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح عبادت، جتنے بھی ہمارے یہ فعل ہوں گے نا ماضی والے، ان کے آخر یہ تینوں اپنے حروف ہوں گے اور آگے آخر میں کیا لگے گا؟ تا لگ جائے گا۔ اچھا، یہ آپ کو ذہن نشین اب ہو چکا ہوگا کہ جب حل فعلا، فعلا، ٹھیک ہے جی، ایک بندے کی بات ہوگی تو جواب بھی نعم فعلا، جب ہوگا حل فعلو تو وہی ہوگا نعم فعلو۔ تو اب میں کہتا ہوں جی حل فعلتا تو اپنی طرف آئے گا نعم فعلتو۔ تو اگر یہ میں کہوں کہ حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا؟ تو نعم فعلنا۔ تو اس میں یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، جو جب سوال آئیں گے تو غور سے، یہ خیرن اور خیرن، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا جو ہے فعلی حالت ہے، کرنے والا جو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی مفعولی حالت ہے جس کے اوپر کام ہوا ہے، ایک مارنے والا ہوتا ہے، ایک مار کھانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آپ نے ذہن نشین، جب یہ چیز آئے گی تو یہ فاعل ہوگا، کرنے والا ہوگا، اور جو کام ہوا ہے جس کے اوپر ہوا ہے وہ مفعولی حالت ہوگی، اس کے اوپر دو زبریں آئیں گی، اور جو کرنے والا فعل ہے جو کام کر رہا ہے وہ اس کے اوپر یہ دو پیشی آئیں گی۔ تو اب یہ دیکھو حل فعلا خیرن، کیا اس نے کوئی خیر کا کام کیا؟ تو اگر یہ ہو جائے، یہ اگر ہو جائے حل فعلا خیرن تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کسی خیر ہوئی اس کے ساتھ؟ کوئی خیر کرنے والا ہے اس بندے کے ساتھ؟ فعلا، ٹھیک ہے نا، یہ فاعل، یہ آپ نے ذہن نشین کرنے بات کو، حل فعلوا خیرن تو نعم فعلوا خیرن یہی ہوگا۔ آگے حل فعلت خیرن، آخری حل فعلتم خیرن، نعم فعلنا خیرن۔ یہ میرا خیال یہ چیز تو آپ ذہن نشین ہو چکی ہوگی کہ جب آپ کا کوئز آئے گا تو اس کے اندر یہ تھوڑا سا سوچ و بچار کرنا ہے آپ نے کہ غلط نہیں کر دینا۔ من فعلا، جی، من ربو کا، کہاں پڑھا تھا؟ من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، فعلا کرنے والا، تو کیا ہوگا پھر؟ کس نے کیا؟ جی بتائیں جی سوچ کے، کس نے کیا؟ کرنے والا کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے، من ربوں کا ہے نا، تو من کا کیا مطلب ہے؟ جعل اللہ، جی، یہ جعلہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بنایا، آگے اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ ہو کے اوپر کیا پیش آئی ہے نا جی، تو پھر کیا ہوگا؟ ماضی کی بات ہے، یہ دیکھو نا، بناتا ہے، بنا رہا ہے، پیدا کرتا ہے، تو اللہ نے بنایا، تو ماضی کی بات ہے نا، تو اس لیے اس کو دیکھنا ہے۔ تو اب یہ خلق السماوات، خلق، اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی، السماوات، آسمانوں کو، تو پھر کیا ہوگا؟
السماوات بہت سے آسمان، ٹھیک ہے، وہ اوپر جو تھا یہ آسمان، یہ بہت سے آسمان، السماوات جمع ہے نا۔ اچھا ضربہ سامع عالم عاملہ، یہ انتہائی آسان ہے۔ تو اب یہ دیکھیں جی ضربہ کون اس کی کوئی گردان کرائے گا جی؟ ضربہ اس نے مارا، ضربہ مارنا، ٹھیک ہے، پیٹنا، یہ سمجھ رہے ہیں نا اس اور ایک اس کا مطلب ہے مثال بیان کرنا، اس نے مثال بیان کی، یہ بھی اس میں آتا ہے، ایک مارنے کے زمرے میں بھی آتا ہے معنی میں، اور ایک مثال بیان کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو ضربہ اس نے مارا، ضربو ضربو ان سب نے مارا، ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا، تو آگے کیا آئے گا جی؟ یہ ضربت، ٹھیک ہے، ہیا ضربت، آگے کیا آئے گا؟ تا آئے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیں ضرب مارنا اور ضربہ اس نے مثال بیان کی، ضربہ مثلا، یہ دو معنوں میں یہ ضرب آتا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے جی، دیکھو ذرا کون کرائے گا اب اس کو جی؟ ضربہ، یہ ترجمے کے ساتھ، ضربہ ہیا ضربت، حل ضربہ، کیا اس نے مارا؟ ما ضرب، اس نے نہیں مارا۔ آ گیا جی حل ضربو، کیا ان سب نے مارا؟ تو جواب کیا؟ ما ضربو، نہیں ان سب نے نہیں مارا۔ حل، ہاں جی نام بھی آ سکتا ہے۔ حل ضربتا، حل ضربتا، کیا آپ نے مارا جی؟ جواب کیا دیں گے؟ ما ضربتو، نہیں جی میں نے نہیں مارا۔ ماسٹر صاحب پوچھتے ہیں جی آپ نے اس بچے کو مارا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا جی میں نے نہیں مارا۔ تو اسی طرح حل ضربتم، ٹھیک ہے جی، حل ضربتم کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب نے مارا، جواب کیا ہوگا؟ ما ضرب، ہم نے جی نہیں مارا، ہم سب نے نہیں مارا۔ تو اس کے جتنی پریکٹس کریں گے اشعاروں کے ساتھ اتنا یہ ازبر ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ کرنے والا ہو تو یہ دو پیشیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ زیدن، تو زیدن کا مطلب ہے جس کے اوپر کام ہوا ہے، مفعول جو ہے۔ حل ضرب زیدن، مطلب کیا ہوا؟ کیا اس نے زیدن، زید کو مارا؟ اگر یہ ہو جائے کہ حل ضرب زیدن، زید نے اس کو مارا، ٹھیک ہے جی، تو زیدن اور زیدن یہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک فاعل ہے کرنے والا، ایک مفعول ہے۔ تو حل ضرب زیدن جی، ما ضرب زیدن، نہیں ان سب نے زید کو نہیں مارا۔ حل ضربت زیدن جی، کوئی سوال کرے کوئی جواب دے دے جی۔ جی میں سوال کر رہا ہوں، حل ضربتم زیدن، ما ضربنا زیدن جی۔ حل ضربتا، حل کیا ضربتا آپ نے مارا؟ ہاں جی، اس کو کیا ہے گا؟ ما ضربت، ٹھیک ہے، گڈ۔ اور ان لوگوں نے نہیں مارا، اور ان لوگوں نے نہیں مارا، ان لوگوں نے، ٹھیک ہے جی۔ وما ضربو، ان لوگوں نے چار انگلیاں نہیں مارا۔ سمی اللہ لمن حمیدہ، اب یہ دیکھو پہلے جتنے بھی فعل آئے تھے ان سب کے اوپر زبر تھی، یہ ایک نئی بات آ گئی کہ اب جو درمیان والا حرف ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو اب سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ ہم پڑھتے ہیں نا جی، سن لی اللہ نے جس نے اس کی حمد کی۔ تو اب یہ سامعہ، ٹھیک ہے،
سامعہ اس نے سنا، سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم سمینا۔ تو اب یہ دیکھ لو ہی سامعات، ٹھیک۔ اب یہ جو سفکس لگے ہوئے ہیں آخر میں وہ چینج تو نہیں ہوئے، بے شک زیر آ گئی ہے دوسرے لفظ کے اوپر، لیکن یہ جو علامتیں ہیں یہ کوئی چینج تو نہیں ہوئی۔ اصلی حالت میں یہ ہے ورب، اصلی حالت میں شروع میں ایک کے لیے غیب کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سامعہ، اب یہاں سے آگے یہ ساری علامتیں شروع ہو گئی، اور یہ بذات خود علامت ہے کہ اس کے اوپر زبریں لگی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ جب علامتیں آئیں گی پورے قرآن شریف کے اندر جہاں بھی صفحہ کھولیں گے تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سامعو کا کیا مطلب ہے، یہ ان سب نے سنا، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو سارے سنو، وہاں یہ لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو حل سامعہ کیا اس نے سنا، نام سامعہ۔ آگے کیا آئے گا جی، حل سامعو کیا ان سب نے سنا، حل سمیتا کیا آپ نے سنا، نام سمیتو، ٹھیک ہے۔ زبر پیش سے بدل جائے گی، اور ایک زبر پیش کے بدلنے سے معنی کتنا بدل گیا، پہلے آپ تھے پھر نبلی اپنی طرف آگے میں ہو گیا۔ ہر سمیتم کیا تم سب نے سنا، تو کیا جواب آئے گا، نام سمینا۔ اچھا آپ دیکھو القرآن یاد رکھنے کی بات یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب قرآن نے اور قرآن کو، جیسے پہلے آیا کہ یہ جو ہے اب آبجیکٹ ہے، یہ مفعول نہ اوپر آئے گا تو یہ کیا ہوگا، مفعول آ جائے گا، تو اوپر کیا آئے گا، فاعل آ جائے گا۔ حل سامع القرآن، قرآن کو کیا اس نے قرآن کو سنا، ٹھیک ہے۔ جواب کیا آئے گا، نام سامع القرآن، نون کے اوپر زبر ہے، قرآن کو سنا۔ حل سامع القرآن، قرآن نام سامع القرآن، یہ تو سیم آگے۔ اب آگے بھائی، حل سمیت القرآن، حل سمیتم تم القرآن، اشارہ کیا ہوگا، آپ کی طرف آئے گا۔ جواب سوال میں کروں گا یا سوال کوئی اور کر رہا ہوگا تو اس کا جواب آپ اپنے سے کریں گے۔ سامع اللہ، لو جی، ان سب نے سنا اللہ کو، اللہ نے سن لیا، آپ نے سنا اللہ کو، اللہ سن رہا ہے، کون جی ٹھیک، کون سا ہے، گڈ۔ سمعنا، سمعنا کا کیا ہوگا اشارہ، ہم سب نے سنا۔ یا اگر شروع سے چلیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہو، ہم، آگے کا، ہی، کم، نا، یہ نا آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ شروع سے سٹارٹ کریں گے تو وہ اشارہ بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو کون سا ٹھیک ہے جی، ہر سمیت القرآن، سمیتا، سمیتا کہ آپ نے قرآن کو سنا، کون سا ٹھیک ہے، ڈی ہے، نیم سمیتا ہے نا، تو سمیت تو، ٹھیک ہے۔ ہر سمیت مل آزان، ٹھیک ہے، گڈ۔ آ گیا جی، عالمہ، عالمہ اس نے جانا علم سے، ٹھیک ہے۔ عالمہ اس نے جانا، عالمو علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا،
نہ میں نے جانا، ہیا عالمت اس عورت نے جانا۔ تو اب قد عالمہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قد کا کیا مطلب ہے؟ تحقیق، عالمہ اشارہ، تحقیق اس نے جانا، پکی بات ہے کہ اس نے جانا، وہ غیب میں ہے بندہ، تو کون سا ٹھیک ہوگا؟ آگے عاملہ، اس نے اب عمل کیا۔ اچھا اس میں کنفیوز بندے ہو جاتے ہیں، یہ ہاں عالمہ میں اور عاملہ میں، یہ درمیان والا لفظ ایک میں علم لام ہے اور ایک میں میم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو غور سے تھوڑا سا نا زیر نشین کرنا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ عاملہ، اس کا کیا مطلب؟ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم تم سب نے عمل کیا، عملنا میں نے عمل کیا، ہی عاملت۔ یہ کون کرائے گا جناب اس کی گردان؟ جی کرائیں جی، بیٹھ گئی کوئی بات ہے جی۔ عاملہ ان سب نے عمل کیا، عاملو ان سب نے نہیں، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عالمتا آپ نے عمل کیا۔ دیکھو ابھی آپ نے علمتا کہہ دیا نا، اس بندے کنفیوز ہو جاتا ہے، اسے میں کہہ رہا تھا یہ عمل عملتا عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے، عمل کیا، تم آپ سب نے عمل کیا، عملنا عمل نہ ہم کیا، ہیا عاملت۔ یہ ایک میں علم ہے، ایک میں عمل ہے، ایک میں درمیان میں لام آتا ہے، ایک میں میم آتا ہے، تھوڑا غور سے نا اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس کے بارے وہ عاملہ جی یہ بتائیں ٹھیک کون سا ہے؟ ایک کیسے ہے؟ اور اس نے کام کیا، یہ واو ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ اور وہ کام کرتا ہے، یہ تو حال ہو گیا، لہذا یہ عاملہ یہ ذہن نشین کرنا ہے ماضی کو، ٹھیک ہے جی؟ یہ اصل لفظ جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ماضی کا ہے یا فیوچر کا ہے۔ تو جب فیوچر پڑھیں گے تو پھر اس کی علامتیں بھی بدل جائیں گی نا، وہ پہلے ادھر ہی علامت بدل جائے گی شروع ہی میں جی۔ عملنا کا واحد بتائیے، عملنا ہم سب نے عمل کیا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا واحد کیا ہوگا؟ میں نے کیا۔ حل عملہ کیا اس نے عمل کیا؟ نعم ہاں جی کون سا ٹھیک ہوگا؟ سی وہی آئے گا نا، حل کا نام ہو جائے یہ ذہن رکھیں۔ نقطہ تعلیم چوتھا عمر کتاب سے پڑھیے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کہو جی آپ معلم تھے کس چیز کے؟ کیا پڑھاتے تھے آپ؟ امت کو قرآن شریف پڑھاتے تھے، اسی سے تبلیغ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ بنیں؟ ہم جی کون کون چاہتا ہے کہ ہم سب اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں نا؟ تو پھر آپ کو قرآن کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہنا جی قرآن مشکل ہے، قرآن سین تو بڑا ہی آسان ہے، اس کو سیکھنا جو اسٹوڈنٹ بنیں گے تو گویا ہم پیارے نبی پاک صاحب علیہ وسلم کے شاگردوں میں آ جائیں گے۔ وہ کیسے؟ بہترین علم قرآن کے علم ہے، کیوں نہ ہم علم کے راستے پر چلیں۔ یہ حدیث شریف ہے جی، ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کرنے والا آسان کون ہے جی؟ اللہ۔ تو جب اللہ آسان کر دے گا تو پھر کوئی غم رہ جائے گا باقی؟ نیت تو کریں ہم انشاء اللہ قرآن کو سیکھیں گے، علم کو سیکھیں گے، جب یہ نیت کریں گے تو ہر چیز آسان ہوتی چلی جائے گی۔
اور فرشتے علم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کتنا اعزاز ہے ہاں جی اسٹوڈنٹ کے لیے, طالب علم کے لیے جو دین کا علم سیکھ نکلتا ہے, اور اس کام خوشی میں جو وہ کر رہا ہے, یعنی فرشتے اتنا خوش ہوتے ہیں آپ نیچے پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کورس کی کتاب کے لیے روزانہ کم از کم 10 منٹ نکالیں. ٹھیک ہے جی, قرآن کے متعلق یہ ساری ہے نا ہماری باتیں ہو رہی, تو کم از کم 10 منٹ ہی نکال لیں آپ. ویسے تو 20 منٹ ہم کہتے ہیں کم از کم, تو یہ ہے کہ آپ 10 منٹ اس کو ہر روز دیں. جو یہ بکس آپ کو دی گئی ہے نا اس کو پڑھیں غور سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہتر ہوا جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. اس کے اوپر بھی غور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, بہترین کے زمرے میں کب آئیں گے؟ جب قرآن خود سیکھیں گے اور دوسرا کام بھی ساتھ کریں گے, اوروں کو بھی سکھائیں گے. ایک کام کریں گے تو بہترین میں نہیں آئیں گے, دونوں کام کریں گے. دونوں کام جو لوگ کرتے ہیں ان کے یہ فضیلت ہے. اس لیے چوتھا ہوم ورک اس کورس کی کتاب کا روزانہ 10 منٹ کا مطالعہ کرنا ہے, اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے. تو اب جناب سبق نمبر 11 کے ختم پر آپ نے 131 الفاظ سیکھے ٹوٹل 1 سے لے کے 11 تک, جو قرآن میں کتنے بار آئے ہیں جی؟ 30,797 بار آئے ہیں. کل کتنے لفظ ہیں؟ 4,500. ریپیٹیشن کر کے کتنے بار آئے ہیں؟ 78,000 بار آئے ہیں. تو یہ بیٹری اب 30,000 سے اوپر کو چلے گی آپ کی ماشاءاللہ. تو اس لیے یہ 7 ہوم ورک جو ہے نا, یہ ہوم ورک کے اوپر زور کیوں دیا جاتا ہے کہ آپ قلم چلائیں گے, پھر آپ خود اپنے ذہن کو چلائیں گے, پھر آپ خود غور و فکر کریں گے, قرآن شریف کا کھولیں گے, کوئی کتاب کھولیں گے, اپنا یہ کارڈ کھولیں گے تو آپ کا ذہن چلے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر آپ کو ازبر چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ لفظی ترجمہ جو ہے نا یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. کوئی نہ کوئی قرآن شریف ہم لے لیں جس میں لفظی ترجمہ ہوتا ہے, تو ایک ہی پیج یا چند آیات ہی لیں اور ان کو غور سے پڑھیں, سوچ و بچار کریں کہ اس میں کون سے لفظ میں نے پڑھے ہیں جو مجھے آتے ہیں. تو اب جو ہے نا MP3 جو آپ کو جو یہ ہم بھیج رہے ہیں ویڈیو, اس کو بھی دیکھیں. اپنے ساتھی سے باتیں کریں, یہ ساتھی کو بنائیں. ٹھیک ہے نا, گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اور یہ کبھی آپ نے نہیں بھولنا کہ آپ منتخب ہیں, خوش ہونا ہے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے, اور اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. رب زد علما, جتنی بار آپ پڑھتے ہی جائیں, اللہ پاک اس دعا کی برکت سے علم میں اضافہ کریں گے. اور یہ کارڈ جو ہے یہ بار بار کہتے ہیں کہ جیب میں رکھیں, اور جیب میں رکھنا چاہیے. کس کے پاس ہے یہ کارڈ؟ سب کے پاس ہے جی. آتے جاتے بیٹھتے کلاس میں, دفتر میں, گھر میں اسے کھولیں. ہر نماز کے بعد اسے کھول کے پڑھ لیں. وضو بھی ہوتا ہے, مسجد بھی جاتے ہیں تو وہاں جا کے اس کو پڑھ لیا کریں تھوڑی دیر. تو آپ ٹیچر بننے کے موڈ میں بیٹھنا ہے, علم سکھانا ہے آگے. یہ ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ میں نے ٹیچر بننا ہے. جب سکھاؤں گا, سیکھوں گا, سکھاؤں گا, دونوں کام کروں گا تو پھر بہترین کے زمرے میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے جو سبق سیکھا, کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ آسان ہے نا, مشکل تو ہے نہیں. سلائڈیں آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کو سکھا سکتے ہیں. تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا جی؟ سکھانے والے کو ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی. اگر کسی قسم کی ٹریننگ چاہیے وہ ملے گی. تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا تجوید, یہ آپ نے خود ہی اس کو اپنے صحیح کرنا ہے. اور صرف مخارج ہی صحیح کر لینا, مخارج ہی صرف, تو پھر آپ کے تلفظ خود کو صحیح ہوتا چلا جائے گا. اس کے لیے قاری صاحب کی خدمات دی جا سکتی ہیں. ہمارے مساجد کے سارے جو قاری ہیں, جہاں قاری ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے, تو مخارج صحیح کیے جا سکتے ہیں. یا کچھ ایسی اپلیکیشن آ گئی ہیں تجوید کے نام سے, جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں وہ ہر چیز سکھاتے ہیں. وہ اگر وہاں سیکھنا چاہیں تو وہ ہر چیز سکھاتے ہیں. جناب تجوید ہی آپ لکھیں وہ اپلیکیشن سامنے آ جائے گی. وہاں جناب وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہلکی حروف کون سے ہیں, کلکلا والے حروف سے کون سے ہیں, وہ ساری سلائڈیں بھی سامنے آ جائیں گی. جہاں سے ان کو نکالنا ہے اس کی پریکٹس بھی وہ کرائیں گے. تو یہ ضروری ہے, اس لیے کہ کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے ایک غلط لفظ کے تلفظ کی وجہ سے. تو یہ اب زارابا کا پورا ٹیبل آپ کی بک میں بھی ہے, آپ کی ویڈیو میں بھی ہے, اور آپ کے جو سلائڈیں ہیں اس کے بھی میں سارا آئے گا. یہ آپ نے کرنا ہے.
اسی طرح یہ جو اس کا ترجمہ کریں گے، یہ اردو کا عربی کریں گے، یہ عربی کا اردو کریں گے، یہ عربی کا جواب عربی میں دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو مشکل ہوگا 7:45 پر یہاں آئیں گے تو پھر یہ آپ اس طرح کریں گے۔ تو اب آپ کا جو کوئز ہے 10 سے لے کے 11 تک آپ کا بیڈ ہوم ورک ختم ہو گیا جی، تو لہٰذا اب آپ کا جو اگلے نیکسٹ سیٹرڈے کو ریویژن ہوگی۔ ایک ساتھی آپ کو قرآن کی ریویژن کرائے گا 1 سے لے کے 11 تک، دوسرا ساتھی گرامر 1 سے لے کے 11 تک ریویژن ہوگی۔ لہٰذا آپ نے سیٹرڈے کو آنا ہے، اور سیٹرڈے کے بعد جو سنڈے آئے گا پھر آپ نے گھر میں رہنا ہے، اور گھر میں پھر آپ کی کوئز آ جائے گا۔ جو آپ ٹائم دیں گے جب سیٹرڈے کو آپ آئیں گے نا تو آپ کے ساتھ وہ مطلب ٹائم فکس ہو جائے گا، 8 سے 10 تک ہے یا جو بھی آپ کہیں گے، تو پھر وہ کوئز آ جائے گا۔ آپ نے کلوز بک، کسی کتاب کو نہیں دیکھنا، کسی سلائڈ کو نہیں دیکھنا، پہلے دیکھ لیں، تو پھر آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی، کھول کے دماغ کو بھی کھولنا، ماشاءاللہ بہت ہی آسان ہے۔ تو آپ نے کوئز کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ تو یہ جو طرح اب یہ اس کو انہوں نے ریوائز نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ آگے نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کے یہ جو ہوم ورک کے کتنے نمبر ہیں، حاضری کے کتنے نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ دکھا دیتے ہیں آپ بلا بھی چینج کر کے ایک ختم کر لیں، اچھا آگے کا ختم کر کے ہاں، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے پھلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔